بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا گزشتہ کچھ دنوں سے سبق جو چل رہا ہے وہ ہے 26ویں پارے کی سورہ حجرات. آج ایک آیت ہم نے جو بیان کرنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اصول بیان کیے ہیں. کس چیز کے اصول ہیں؟ ہمارے آپس میں پیار محبت کیسے برقرار رہ سکتا ہے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے اگر ان 3 باتوں پہ ہم عمل کر لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی ہے. اس میں پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے مسلمانوں، زیادہ گمان سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہے. معزز سامعین، اس کو تھوڑا سمجھ لیں. ہم بیٹھے بٹھائے ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلاں آدمی برا ہے، فلاں آدمی کے طور طریقے اچھے نہیں ہیں، اور گھر بیٹھے بٹھائی ہم سوچ لیتے کہ فلاں بندہ برا ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، کسی کو بھی برا کہنے کے لیے مضبوط دلیل کی ضرورت ہے، مضبوط شواہد کی ضرورت ہے، اور کسی کو اچھا کہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. تو ہم کیوں نہ اس طرف جائیں کہ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان قائم کریں اور غلط اور برے گمان سے ہم بچ جائیں. ایک تو اس بات کا ہم نے اس میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کریں، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. دوسری چیز جو اس آیت کے تحت علماء نے فرمائی ہے، معزز سامعین اس کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے انسان کو. اللہ سے کبھی برا گمان نہ رکھیں، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں حدیث میں کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. تو ہمیں اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے. ہم گنہگار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں اپنے گناہ، اپنے آپ کو تو گنہگار سمجھنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہم کہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دیں گے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان کر کے دعا مانگنی چاہیے. بندہ کہتا ہے، بعض کہتے ہیں جی ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہماری کہاں بخشش ہوگی. یہ غلط بات ہے. آپ نے اپنے حساب سے نہیں سوچنا، آپ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر بات کریں گے، اور ہم ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے. کیونکہ حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لا یموتن احدکم، کہ تم میں سے جب بھی کسی کو بھی موت آئے تو وہو یحسن الظن باللہ، تو اس کو گمان اللہ کے بارے میں اچھا ہو اس وقت کہ اللہ مجھے بخش دیں گے، تو اس حال میں مرے. اس لیے میں نے علماء سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے نا امید ہو تو اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو فوراً پکڑتے تو اس بندے کو پکڑ لیتے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا بیٹھا ہے. تو ایک تو اس چیز میں یہ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ اچھا گمان رکھنا ہے، ہر ایک سے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، بندوں کے ساتھ بھی اچھا گمان رکھنا ہے. کیا ضرورت ہے کسی کے بارے میں برا گمان پالنے کی اور پھر وہ ہمارا نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے. دوسری بات جو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے وہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ مسلمانوں کی عیب کو تلاش نہ کرو، جاسوسیاں نہ کرتے پھرو کہ کون فلاں کو کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اور ان کے عیب تلاش کرنے لگ جاؤ. ہمیں تو یہ حکم ہے کہ کسی کا عیب پتہ بھی چل جائے تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دو، اس کا عیب چھپا لو، چاہے جائے کہ چھپے ہوئے عیبوں کو ہم تلاش کر ابھارتے پھریں. حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کے عیب نہ تلاش کرو. اگر کوئی مسلمان کے عیب تلاش کرے گا تو پھر اللہ اس کے عیب تلاش کریں گے اور پھر اللہ اس کو گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. تو اس لیے اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ پھر اللہ پاک کے ہاں بھی میں نے جانا ہے. تو یہ دوسری بات کہ کسی کے عیب نہ تلاش کریں. تیسری چیز جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمائی ہے وہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، اس بات کو تو تم ناپسند کرتے ہو، تو پھر کیوں غیبت کرتے ہو؟ غیبت کرنا بھی ایسے ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اس کے عیب بیان کرنا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ، اگر وہ واقعی وہ بات اس بندے کے اندر موجود ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو
جو تم کہہ رہے ہو تو پھر یہ بہتان ہے، یعنی یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، بڑی بری بات ہے۔ تو ہم نے کسی کے عیب نہیں اچھالنے، کسی کی برائیاں نہیں بیان کرنی، اپنی برائیاں دیکھنی اپنی۔ وہ مسلمانوں کا بادشاہ جو آخری ہندوستان میں گزرا، ظفر بادشاہ، وہ کہتے ہیں نہ تھی حال کی جب ہم کو اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی جب ہم کو اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ پھر جہاں میں کوئی برا نظر نہیں آئے گا جب اپنی برائیاں دیکھیں گے۔ جب دوسروں کی برائیاں دیکھتے ہیں نا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر بس سب کو برا دیکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو برا سمجھیں، اپنے بارے میں تو موت تک بدگمان رہیں، دوسروں کو اچھا سمجھیں کہ دوسرے میرے سے اچھے ہیں۔ اس کا خیال کر لیں۔ غیبت نہیں کرنی، غیبت اپنے گھر سے ختم کر دیں۔ یہ 3 باتیں اپنے گھر میں لے آئیں، اس پہ عمل کر لیں۔ اپنے معاشرہ، ہمارا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے، ہمارے گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کر لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔